اب تیسرا سوال یہ تھا کہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا، جنات کو نہیں دیا گیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابلیس کو خدا نے لعنت کیا اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا؟ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ فرشتے اور جنات یہ دو الگ الگ خدا کی مخلوقات ہیں۔ میں نے ابھی اس سے پہلے یہ بتایا کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے اور جنات کی تخلیق آنکھ سے کی گئی ہے، تو یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں، اور ابلیس جنات میں سے تھا۔ سورۃ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ یہ ابلیس تو جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا۔ اور اگر یہ ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پھر یہ خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا، کیونکہ فرشتوں کی صفت خدا سورۃ التحریم میں بیان کرتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے تو خدا کی ایسی مخلوق ہیں کہ خدا کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، جو خدا ان کو حکم دیتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جنات الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو بات اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ حکم فرشتوں کو تھا اسی طرح یہ حکم جنات یعنی ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، اور اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ ابلیس کو اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، جنات یعنی ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اتنی بات یہاں رہ جاتی ہے، اگر حکم ابلیس کو بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، تو پھر اس آیت کے اندر اس کو ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ مفسرین بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ عزازیل فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، انہی کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ حکم عزازیل کو بھی تھا، اگرچہ اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ وہ انہی کے مجمع میں رہتا تھا تو جب فرشتوں کو خطاب کر دیا تو یہ حکم اس کو بھی پہنچ گیا تھا، اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھ گیا تھا کہ خدا کا حکم مجھے بھی دیا گیا ہے۔ دوسری بات مفسرین جو بتاتے ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ فرشتے خدا کی اعلیٰ مخلوق ہیں، کہ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یہ خدا کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اور جنات جو ہیں وہ خدا کی ادنا مخلوق ہیں کہ ان کو آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے، ان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ درجے کی مخلوق کو حکم دیا تو ادنا درجے کی مخلوق خود اس حکم میں شامل ہو گئی، اس کو الگ سے حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات ابلیس خود سمجھ گیا تھا کہ مجھے بھی یہ حکم پہنچا ہے، مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہی اس نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ آپ نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، اس نے عذر یہ پیش کیا کہ میں آنکھ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کو بخوبی سمجھ چکا تھا، انکار کی وجہ تکبر تھی جس کا ذکر آیات نے کر دیا۔